اس صورت میں اللہ نے بتایا کہ یہود و نصارہ جو تھے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اوٹ پٹانگ قسم کے سوال بہت کرتے تھے وہ. اچھا، ایک کمال کی بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو کسی یہودی عیسائی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ یا موسیٰ آخری نبی تھے لہذا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نہ عیسیٰ آخری نبی ہے نہ موسیٰ آخری نبی، بلکہ وہ تحقیق کے لیے آتے تھے. جبکہ اس امت میں کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا نا تو امت کے A to Z علماء نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ جھوٹا ہے، اس پہ تحقیق کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ بات طے شدہ ہے، یہ فائل ختم ہو گئی، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو اجماع امت یہ بہت بڑی دلیل ہے. اجماع امت، کوئی قرآن کی ایسی تفسیر کر رہا ہو، ایسی حدیث کا مطلب بتا رہا ہو جو امت کے اجماع کے خلاف ہو، اٹھا کے دیوار پہ مار دو اس کو، چاہے وہ 100 دفعہ کہہ رہا ہو کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں امت کو نہیں مانتا. بھائی قرآن امت نے زیادہ اچھا سمجھا ہے. اب انہی میں آیات آئی نا ہمارے یہاں، پہلے میں یہ آیت کر لوں پھر آگے چلتا ہوں. تو مشرکین ایک یہود و نصارہ نبی کے پاس آتے اور کہتے کہ ان تنزل علینا کتابا من السماء، کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کو تو پوری تورات ایک ساتھ مل گئی تھی، تو آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نبی نہیں. موسیٰ تو کوہ طور پہ گئے تھے اور کتاب لے کے آ گئے تھے، تو آپ بھی جائیں کتاب لے آئیں جا کے. یہ اعتراض کس نے کیا؟ یہودیوں نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ غم ہوتا تھا. اب جو سمجھنے کی بات ہے نا وہ سمجھو. ظاہر ہے ایسے موقع پہ آپ کی خواہش ہوتی ہوگی کہ اللہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے جو 23 سال میں قرآن نازل کرے گا وہ مجھے فوراً دے دے. یہی ہوگی نا خواہش. بھائی ہم پہ جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کا جواب دینے میں ہم چاہتے ہیں کہ یار اس کا منہ کسی طریقے سے بند ہو جائے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک خواب آیا، بہت اچھا خواب تھا، حضرت نے سنایا. تو کسی نے حضرت سے کہا حضرت یہ بدعتی لوگ جو ہے نا یہ تو پورے خوابوں پہ چل رہے ہیں، آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا جو کون کرتے ہیں؟ بدعتی لوگ. کسی نے حضرت کو لکھ کے دیا. حضرت نے فرمایا کہ یعنی پھر وہ خواب لوگوں میں مشہور بھی ہوا. حضرت نے جب بتایا وہ خواب تو مشہور بھی ہو گیا لوگوں میں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم کسی کا اعتراض کا جواب دینے کے لیے ایک شرعی چیز ہی کا انکار کر دیں. حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ خواب سچا ہوتا ہے اور وہ وحی کا 46واں حصہ ہے. تو ہم لوگوں کو منہ اس طرح سے بند کریں کہ خواب ہی کی حیثیت کا انکار کر دیں ہم. یہ طریقہ بدعت پہ رد کا ٹھیک نہیں ہے. اگر بدعتی لوگ جھوٹے خواب سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی کو واقعی سچی مچی کا خواب آ جائے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جتنی اس کی حیثیت ہے اتنی اس کی حیثیت دینی چاہیے. تو لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے وہ کام نہیں کیا جا سکتا کہ آپ شریعت کی حدود ہی کو کیا کر لیں، لمٹ ہی کو کراس کرنا شروع کر دیں. اتنا آگے جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کرامت کے واقعات ہیں، معجزے ہیں. معجزوں میں تو یہ نہیں ہوتا، کرامت کے واقعات بعض بزرگوں کے ہوتے ہیں جو واقعی سچی مچی کے ہوتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ واقعات سناؤ ہی نہیں بالکل، کیونکہ اس سے شرک پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اب یہ غلط ہے. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرعی حدود سے تجاوز. کیونکہ کرامت کے واقعات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل اللہ کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی اس لیے تاکہ لوگ اللہ کی قدرت پہ یقین کریں اور ان کو یقین ہو کہ سب کچھ اسباب کے تحت نہیں ہوتا، کچھ جگہوں پر اللہ کی طاقت اور قدرت بھی نظر آتی ہے. تو اب شریعت کے اس حکم ہی کو ہم کالعدم قرار دے دیں کہ مشرک لوگوں کو اس سے پروپیگنڈے کا موقع ملے گا، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کرامت کی حیثیت کو بیان کیا جائے کہ بھئی کرامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ واقعی اللہ کا ولی بن گیا ہے، یا یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کے ہاتھ میں کچھ طاقت آ گئی ہے. لیکن کرامت کے واقعات جو ہر دور میں ہوتے رہے ہیں وہ ہوئے اسی لیے ہیں کہ جب لوگ ان کو دیکھیں تو ان کو بیان بھی کریں اور اللہ کی طاقت اور قدرت پہ یقین بھی کریں. آپ کو یاد ہے میں نے چند سال پہلے ایک واقعہ سنایا تھا. ہندوستان سے ایک بزرگ تھے، ہم مائگریٹ کر کے آئے تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے جہاں میں رہتا تھا نا پہلے.
بڑے اللہ والے بزرگ تھے, تبلیغ میں وقت لگتا تھا ان کا, بہت عبادت کرتے تھے. انہوں نے مجھے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا ہندوستان کا, اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ. اب تو انتقال ہو گیا ہوگا ان کا, اس وقت اتنے بوڑھے تھے جب واقعہ سنا رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہندو بلوائی جو ہے نا, جو فسادی قسم کے ہندو ہوتے ہیں, سارے ہندو فسادی نہیں ہوتے لیکن بہت سے فسادی بھی ہوتے ہیں, تو مسلمانوں کے علاقے میں وہ بلوا کرنے کے لیے آ رہے تھے. جب ہندو بلوا کرتے ہیں نا تو جو آتا ہے انسان گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں اس کو. احمد آباد کے واقعات دیکھ لو, ابھی بھی یوٹیوب پہ شاید پڑے ہوئے ہوں. تو کہتے ہیں مسلمان بہت تھوڑے تھے, علاقہ تھوڑا سا علاقہ تھا, کیسے لڑ سکتے تھے ان سے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں بزرگ تھے دیوبند کے, وہ چھت پہ چڑھ گئے اور 2-3 اور بھی اللہ والے, وہ سب اللہ سے گڑ گڑا کے رونے لگے. لڑنے کی طاقت, اگر طاقت ہوتی نا پھر لڑنا فرض تھا, سمجھ رہے, پھر دعاؤں میں لگنا, دعاؤں میں بھی لگے لیکن لڑیں بھی, لیکن اتنی بڑی طاقت کے ساتھ وہ آ رہے تھے کہ اسباب کی دنیا میں لڑنا ممکن ہی نہیں تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی آپ پہ حملہ کرنے آ رہا ہو, آپ بھی چھت پہ مسلح بچھا کے دعائیں شروع کر دو. جہاں آپ میں جتنی طاقت ہے لڑنے کی تو لڑنا پڑے گا. اگر طاقت ہی نہیں ہے تو پھر شریعت نے لڑنے کی اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ پھر تو خودکشی ہے. تھوڑا بہت جو بچنے کا چانس تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ چھت پہ کھڑے ہوئے اور اللہ سے اتنی گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہے, اتنی دعائیں مانگی ہیں, کہہ رہے ہم نے اپنی آنکھوں سے گھوڑوں پر فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے. یہ بزرگ اپنا واقعہ آنکھوں دیکھا سنا رہے. میں نے جب یہ واقعہ بیان میں سنایا ہے نا تو ہندوستان سے کئی پرانے لوگوں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا آج بھی اس گاؤں میں یہ واقعہ مشہور ہے جو آپ نے مفتی صاحب سنایا. حالانکہ میں نے کسی اس گاؤں کے لوگوں سے براہ راست نہیں سنا تھا, میں نے تو جو مائگریٹ کر کے آگے ان سے سنا تھا. کمنٹس میں لوگوں نے ذکر کیا ہوا تھا کہ یہ مشہور واقعہ, فرشتے اترے تھے. یہ اللہ کی کرامت ہے. اب اس کو کوئی کہ کس سے سنا رہے ہو بیٹھ کے, قرآن حدیث سناؤ, کس سے سنا رہے ہو تم تو بیٹھ کے, کس سے سنا رہے ہو بیٹھ کے. قرآن بھی تو واقعات سناتا ہے کہ نہیں سناتا, تو واقعات سنانا یہ قرآن کی سنت ہے. ہاں واقعہ مستند ہونا چاہیے, ہوائی فائرنگ نہیں ہونی چاہیے. جب قرآن موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سناتا ہے, سلیمان علیہ السلام کے واقعات سناتا ہے, تو مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے اساطیر الاولین, یہ تو کس سے سنا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنا رہے ہیں, کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں. بھائی تمہیں اس سے کیا قصے کہانی ہے, بس یہ بولو کہ غلط واقعہ سنا رہے ہیں یا صحیح واقعہ سنا رہے ہیں, اور اس سے عبرت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. تو آج بعض لوگوں کو نا قرآن حدیث کا ہیضہ ہو جاتا ہے. ہیضے کا مطلب یہ کہ ایک تو قرآن حدیث ہے جو اصل ہے, ایک ہے لیبل لگاتے ہیں اس کا, بس ہر وقت اس کو قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث. ایک دفعہ میرا بیان ہوا, میں نے کئی واقعات سنائے بیان میں, تو ایک صاحب آئے کہنے آپ نے قرآن حدیث تو کیا نہیں بیان میں. میں نے کہا کوئی ایک بات قرآن حدیث کے خلاف ملی ہے آپ کو پورے بیان میں, کوئی ایک ایسی بات کی جو اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو. جتنے میں نے واقعات سنائے میں نے کہا ان سب سے تائید کس کی ہو رہی ہے, قرآن و حدیث ہی کی ہو رہی ہے, جو احکامات قرآن و حدیث دے رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں جیسے ہیضہ, جیسے مولانا شرف علی تھانوی نے لکھا ہے کچھ لوگوں میں تقویٰ ہوتا ہے, کچھ میں تقوی کا ہیضہ ہوتا ہے, تقویٰ نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں بات کو. وہ تقوی کا ہیضہ کیا ہوتا ہے کہ کتے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے, اس نے کہا کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں. تو یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ تقوی کا کیا ہے. ابے تو سارا دن گٹر کا پانی پیتا ہے, اس سے تو ناپاک ہو نہیں رہا, پیشاب بھی پی رہا ہوتا ہے تو بیٹھ کے, اور جب پیشاب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرتا ہے. تو انہوں نے لکھا اسی طرح بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں نا تو ان کو تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ توکل کے خلاف ہو جائے گا, درد سے کرا رہے ہا ہو نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو صبر کے خلاف ہو جائے. تو وہ فرماتے تھے یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ تقوی کا کیا ہے, ہیضہ ہے. جب تکلیف ہوتی ہے تو آئے ہوئے ہوتا ہے, یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے. غم ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں, تو فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے انسان کو, جتنا ہے اتنی اوقات میں رہے. تو اسی وجہ سے حضرت مولانا شرف علی تھانوی اکثر فرمایا کرتے تھے میرے پاس انسان کا بچہ بننے کے لیے آیا کرو, بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کرو. یعنی بزرگی کا جو غلط مفہوم لوگوں کے دماغوں میں, انسان بن جاؤ نارمل جیسے تمیز کے انسان ہوتے ہیں. تو بزرگ کا جو کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہے وہ اس کانسیپٹ کے لحاظ سے کہہ رہے تھے کہ یہ بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کرو, انسان بنا کرو. تو اب یہ جو میں نے کہا نا قرآن حدیث کا ہیضہ, اس کا غلط مطلب نہ لے کے جائیں. مطلب یہ کہ ہوتا وہ قرآن و سنت نہیں ہے, بس لیبل لگا کے نا ہر چیز کو ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کرنا کہ جیسے ہم تو بس قرآن حدیث ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو ہر چیز کو بیلنس لے کے, اعتدال سے لے کے چلنا چاہیے.
جب واقعات آئے ہیں تو 2-3 واقعات اور بتا دیتا ہوں. میری دادی نے مجھے بتایا, حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری دادی بیعت تھی. میری دادی کے عقیدے سارے توحید والے تھے. میری دادی قبر پرست بولو نہیں تھی. میری دادی نے کبھی تیجے 40ویں کے کھانے بولو نہیں کھائے. اگر علماء دیوبند قبر پرست ہوتے, اگر علماء دیوبند بدعتی ہوتے, تو ہماری دادی, والد, دادا, پردادا سارے قبر پرست ہوتے. میرے بھائی, میرے تو دادا بھی بیعت تھے جو ہندوستان میں حضرت جو محمد شفیع خان کے نام سے نا, جنہوں نے 60 سال مدرسے میں پڑھایا ہے, وہ بھی بیعت تھے دیوبند کے کسی بزرگ سے. میرے پردادا حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. تو ہم نے تو اپنے دادا پردادا سے جو دین ہمیں گھر میں ملا ہے, اس میں نہ کنڈے ہیں, نہ تیجا ہے, نہ 40واں ہے, نہ قبر سے دعائیں مانگنا ہے. میرے والد صاحب کی قبر بھی ایک بالش ہے, مٹی کی قبر ہے. میرے دادا کی قبر بھی ہندوستان میں ابھی بھی جا کے دیکھ سکتے ہو. پردادا کی قبر بھی ایسا ہی ہے. تو یہ میری دادی کا بھی ایسا ہی حساب کتاب ہے. تو ہندوستان میں بدعتیں ختم علماء دیوبند نے کی ہیں. باقی کتابوں سے چیزیں نکال کے کیڑے نکالنا, اس کا تو پھر کوئی حد ہے نہیں. کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس غلطی کو لیا نہیں گیا ہے, اس غلطی کو اتنا ہی رکھا گیا ہے جتنی جس کی غلطی ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی علماء دیوبند میں کسی نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں, نام اس میں اس کو فالو کرتے ہیں, ہو گئی ختم, قصہ ختم. اب آپ اگر پوری امت کی غلطیاں کتابوں سے نکال کے کتاب چھاپ دو تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ پوری امت کیا تھی, غلطی تھی, اس میں کوئی کام ڈھنگ کا. پھر علماء دیوبند نہیں بچتے, پھر تو پوری دنیا کے سارے علماء ہی خراب نکلیں گے آپ کو, تو کوئی بھی نہیں بچے گا دنیا میں. اور جو یہ غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں نا, وہ خود غلطیوں کی دیگ ہوتے ہیں پوری. ان کے اپنے اندر اتنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ اس کو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اگر ان کی غلطیاں کوئی بیان کرنے پر آ جائے. تو ہماری دادی نے واقعہ سنایا کہ جو ہے نا ہندوستان میں قحط پڑ گیا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, بالکل کوئی دور دور تک بارش کا نام و نشان نہیں تھا. اچھا, میری دادی خود بھی بہت تہجد گزار اور عبادت گزار تھیں, اللہ ان کی مغفرت کرے. شوال کے 6 روزے ہو گئے, رمضان میں مصلی سنبھال لیتی تھی بس. پہلے تو عورتیں ایسے ہی ہوتی تھیں, ہر وقت مصلی اور تسبیح. اور ایک ان کے اندر عیب تھا, ڈرامہ دیکھتی تھیں پڑوسیوں کے جا کے, وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. دادی کا تقویٰ دیکھو, ہر وقت اللہ اللہ, اور اتنی پرہیزگاری اور مصلی پہ دعائیں. اور آخر عمر میں گھٹنے جواب دے گئے تھے, لیکن پھر بھی نمازیں پہ نمازیں چلتی تھیں ان کی. لیکن 8 بجے ڈرامہ آتا تھا پڑوسیوں کے ہاں, وہ دیکھنے جاتی تھی. وہ ہماری سمجھ میں اب تک آیا نہیں. اور اتنی تسلی سے ڈرامہ دیکھتی تھی کہ ڈرامے کو حقیقی معنی میں انجوائے کرتی تھی. وہ ایسا لگتا تھا کہ ڈرامے کے اندر گھس گئی ہیں. جیسے کسی نے ڈرامے میں سین آیا نا, ڈانٹ دیا, ارے بھائی کیوں ڈانٹ رہا ہے اس بیچاری کو, ایسے تبصرہ کر رہی ہوتی. رو رہا ہے, رونے کا سین آیا تو رو رہی ہیں بیٹھ کے, پورا انجوائے کرتی تھی. لیکن اس زمانے کے ڈرامے بھی یہ نہیں ہوتے تھے. خیر ڈرامہ تو ڈرامہ ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ڈرامے دیکھیں. تو اتنا صبر ہم نے ان میں دیکھا, اتنا صبر. میری دادی بتاتی تھی میرے 8 بچے فوت ہوئے ہیں پیدا ہونے کے بعد, 8 بچے, اور 9 سال 10 سال کے ہو کے صبر کیا. پھر میرے والد صاحب بچے تھے اور میرے تایا 2 بیٹے بچے تھے. تو پہلے عورتوں میں صبر بہت تھا. تو وہ انہوں نے واقعہ سنایا, یہ میں ان کے ثقہ ہونے کی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ وہ جو واقعہ سنائیں گی تو مستند واقعہ ہوگا, ان کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بار نہیں, ہندوستان میں متعدد بار دیکھا ہے. ہم تو رہتے تھے مظاہر علوم میں, جہاں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا نا, مظاہر علوم, وہ بھی علماء دیوبند ہی کی شاخ تھی. انہوں نے فرمایا ہندوستان میں ایک بار نہیں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب قحط پڑتا تھا تو پھر یہ اکابر جو ہے نا, جو مظاہر علوم سے اور دارالعلوم دیوبند سے, یہ بزرگان دین جایا کرتے تھے میدان میں نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ میری دادی نے ہمیں بتایا کہ ہم بھی جاتے تھے, سارے عورتیں بچے مرد سب نکلتے تھے کھلے میدان میں, اور پہلے سے ٹینٹ اور تمبو کا اور دیگوں کا انتظام ہوتا تھا, دیگوں کا, کہ جب نماز ہم پڑھیں گے تو بارش ہوگی, تو جب بارش ہوگی تو کیا کھائیں گے. یعنی اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی. انہوں نے بتایا کہ ہم جاتے تھے, پھر وہ دعائیں مانگتے تھے, اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے. اس کے بعد جب دعا ختم ہوتی تھی ایک دم آسمان پہ بادل آتے تھے اور دے دنادن بارش, اور پھر چاول کھا رہے ہوتے تھے بیٹھ کے نا سب لوگ خوشی میں.
تو ہمارے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے, ابھی تو شفٹ ہو گئے لاہور میں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے اگر زندہ ہیں. ڈاکٹر نہیں, سوری, ان کے بیٹے ڈاکٹر تھے. میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا اپنی دادی کے انتقال کے بعد نا, کہ آپ بھی تو ہندوستان میں رہے ہو, تو آپ نے بھی کوئی ایسا واقعہ دیکھا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھی دیکھا. انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح, بوڑھے تھے نا وہ بھی, کہہ رہے ہم اسی طرح ہندوستان میں نا جب قحط پڑا تھا تو ہم جا رہے تھے استسقا کی نماز پڑھنے کے لیے, نماز استسقا ہے نا یہ, تو ہندو پتہ ہے کیا باتیں کر رہے تھے, کہہ رہے ہمیں دیکھ کے کہ موسلے جا رہے ہیں بارش برسانے کے لیے. مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں ہندو, ویڈیو نہ بنائے ٹھیک ہے نا, موسلے جا رہے ہیں کیا کرنے کے لیے, بارش برسانا. اور ہندوؤں کا یقین ہوتا تھا یہ بارش برسوا کے آئیں گے. تو انہوں نے مجھے بتایا, یہ جو یہاں ادھر ہی کارنر والا گھر تھا ان کا, تو لاہور چلے گئے بیچ کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب گئے ہیں تو اتنی شدید ترین گرمی تھی کہ گراؤنڈ میں ٹھہرنا ممکن نہیں تھا. کہہ رہے ہیں جو عالم تھے انہوں نے نماز پڑھائی ہے, اتنا زیادہ روئے ہیں, اتنا زیادہ روئے ہیں کہ, اور پھر سجدے میں اتنا لمبا سجدہ کیا, ایسا لگ رہا تھا ہماری کمر جو ہے نا وہ سورج کی تپش سے, سورج کی گرمی سے جل جائے گی کمر. یار اس کے بعد اتنا روئے, اتنا گڑ گڑائے, کوئی بادل کا دور دور تک نشان نہیں. تو کہتے ہیں جب بہت زیادہ گڑ گڑائے ہیں نا تو اچانک ہم نے دیکھا بادل آئے ہیں اور دے دنادن بارش. کہتے ہیں جب ہم واپس آ رہے تھے نا بارش میں نہاتے ہوئے, تو ہندو کہہ رہے تھے وہ موسلے بارش برسا کے آ گئے. ہندوؤں کو بھی یقین ہوتا تھا کہ بھائی یہ جو ہے نا بارش برسوا کے آئیں گے. تو ہندو کہہ رہے تھے, خوش ہو رہے ہوتے تھے اور ہمیں بول رہے ہوتے تھے یہ موسلے جو ہے نا بارش برسوا کے آ گئے. یہی واقعہ میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بھی سنا. انہوں نے بھی اپنا واقعہ سنایا دارالعلوم کرنگی کا, کہ قحط پڑا ہوا تھا کراچی میں, بہت حالات خراب, دعا مانگی ہے اور اللہ نے بارش برسائی. آج کل نہیں ہوتی استسقا میں بارش. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز استسقا میں جو سنت طریقہ ہے نا کہ آپ بالکل لٹے پٹے جاؤ اور توبہ کرو. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے, اور جتنے بھی پیغمبروں نے, کہ توبہ استغفار کرو اپنے گناہوں سے, اس کے بدلے میں اللہ آسمان سے کیا برسائے گا, بارشیں. اب توبہ استغفار نہیں ہے, نماز استسقا تو رہ گئی ہے, لیکن اس میں سے توبہ کا عنصر کیا ہو گیا, ختم. نماز پڑھنے بھی جا رہے ہوں گے نا تو ٹک ٹاک پہ لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے وہاں. نماز کے بعد بھی جس سے سیٹنگ چل رہی ہے نا اس سے فون پہ رابطہ کرنے کا پروگرام ہوگا. تو جب اللہ کے سامنے جذبہ ہی ختم ہو گیا میرے بھائی, تو بس جو برس رہی ہے اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ بھی ایک قسم کی کرامت کا واقعہ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا. بخاری مسلم کی ہے غالباً حدیث, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, دیہاتی صحابی. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں, قحط پڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. تو وہ صحابی آئے ہیں, اس کے بعد انہوں نے کہا 3 دن سے بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی, اتنی بارش ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی, اللہم حوالینا لا علینا. بند ہونے کی دعا پھر بھی نہیں مانگی کہ اللہ بند کر دے, نہ. بارش اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے, اس کو بند کرنے کی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اے اللہ اس کو ہمارے مدینہ کے اطراف میں لے جا, ڈائریکٹ ہمارے اوپر نہ برسا. اور ہم نے بارش کی برکتیں دیکھی ہیں. میں نے یہاں گارڈننگ کی ہوئی ہے نا, پانی بھی دیتے ہیں, کھاد بھی ڈالتے ہیں, پودے ہی نہیں صحیح طرح سے اگتے. 2 چھینٹے پانی کے برستے ہیں, ایک دم ٹھڑک خود بخود ہی, یعنی وہی پانی جو بارشی کا ہے جو کنویں سے نکال کے ہم دے رہے ہیں یا ٹینکر سے ہم ڈال رہے ہیں, اس میں وہ برکت ہی نہیں ہے. اللہ میاں جب ڈائریکٹ چھڑکاؤ کرتا ہے تو 2 چھینٹے مارتے ہیں اور ایک بھنڈی ایک دم نکل پڑتی ہے. سلاد پتہ میں نے لگایا تھا, 6 مہینے سے جیسے ٹھگنی عورت کے بچے ہوئے نا, بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے. تو وہ شوہر کہہ رہا ہے کہ اس کو جتنا بھی کھلائے گی یہ بڑے, وہ تپا ہوا تھا بہت زیادہ. وہ خاتون کہہ رہی تھی کھا لو جلدی جلدی بڑے ہو جاؤ گے. تو میاں غصے میں کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ نہیں بڑے ہوں گے, ان کو جتنا کھلائے گی اور چھوٹے ہوں گے. تو ہمارا سلاد پتہ بھی بڑا ہی نہیں ہو رہا تھا. تو بھنڈی لگائی, وہ ایک جگہ تو بڑھ گئی, دوسری بڑی نہیں رہی. ادھر ابھی کراچی میں نہیں 2 دن بارش ہوئی ہے, چند دن پہلے, وہ چھینٹیں آئی ہیں ٹھڑک,
سب اگنا شروع ہو گیا. تو پتہ